अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, हशाश बशाश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस आयशा जावेद। आपने सब ने कल यकीनन उर्दू का लेक्चर अटेंड भी किया होगा और कल जो टास्क मैंने दिया था उसको मुकम्मल भी कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, कल हमने पढ़ा था हम्द के बारे में। हम्द की हमने रीडिंग की थी, बुलंद ख़्वानी की थी और इसके अलावा अल्फाज के मायनी जाने और उन अल्फाज के जुमले बनाने भी सीखे। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी हम्द के चंद अशार की तशरीह जो है वो पढ़ेंगे और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी तशरीह करने का तरीक़ाकार क्या होता है और अशार की तशरीह किस तरह से की जाती है। फ्रेंड्स, शायर हज़रात अपने अशार में इंतहाई मुख्तसर तरीन बात करते हैं। उसी मुख्तसर बात को तफसीलन बयान करने का नाम ही तशरीह है। तो आज हम अपनी इस हम्द की तशरीह जो है उसके चंद अशार जो है उनकी तफसीलन तशरीह करना सीखेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक्स वगैरह खोल लें और अपने सामने रखें। एक कार्बन पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि हम किन अशार की तशरीह कर रहे हैं, उस पर आप अंडरलाइन कर सकें या निशान लगा सकें। जी, तो 6 क्लास, कल आपने हम्द के अल्फाज, मायनी, बुलंद ख़्वानी और जुमले किए। आज हम इसी हम्द के अशार की तशरीह करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे? हम इन अशार की तशरीह करेंगे। तो जिन अशार की हम तशरीह करेंगे वो ये अशार हैं। या इलाही तू खुदा सब का है, तुझको मंजूर भला सब का है, सारे आलम को बनाया तूने, अपनी कुदरत से सजाया तूने। तशरीह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तशरीह स्टार्ट करने से पहले हम का या नज़्म का तारुफ़ बयान करते हैं। तो ठीक उसी तरह हम तारुफ़ पहले करेंगे। ये अशार हमारी उर्दू की दरसी किताब में मौजूद नज़्म हम्द से लिए गए हैं, जिसके शायर रईस फ़रोग़ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अशार हमारी उर्दू की दरसी किताब में मौजूद नज़्म हम्द से लिए गए हैं, जिसके शायर रईस फ़रोग़ हैं। तशरीह स्टार्ट करते हैं। नज़्म के इन अशार में शायर रईस फ़रोग़ अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि ए मेरे मौला, तू रब्बे कायनात है, सब का रब तू है। यानी अल्लाह ताला की वहदानियत पर पुख्ता यकीन को ज़ाहिर करते हुए कहता है कि कायनात में मौजूद हर जानदार बेजान चीज़ का परवरदिगार सिर्फ़ तू ही है। ऐसे ही है ना फ्रेंड्स? सबकी भलाई ही में तेरी मंशा और रज़ा शामिल होती है, यानी तू हर किसी की भलाई चाहता है। ठीक है, बेशक तमाम दुनिया को तख्लीक करने वाली ज़ात भी तेरी ही है, और ना सिर्फ इस तमाम दुनिया को तूने बनाया है बल्कि अपनी कुदरत की खूबसूरती से इस तमाम दुनिया को संवारा और सजाया है। जी स्टूडेंट्स, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही इस तमाम कायनात को पैदा करने वाली है। इस तमाम कायनात को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने ही पैदा किया है और वो सब का भला चाहता है, ख्वाह वो कोई इसकी इबादत करता है या कोई उसकी इबादत नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सबको बाहम रिज़्क़ भी पहुंचाता है और सबकी दुआएं भी कबूल करता है। ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स? सारे आलम को उसने बनाया है, और फिर सिर्फ आलम को बनाया नहीं, ऐसा नहीं कि एक घर को बना दिया जाए और फिर उसको सजाया और संवारा ना जाए। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने सेम उसी तरह से इस दुनिया को बनाया और फिर रंग बिरंगी चीज़ों से इसको सजाया।
تو یہ تھی اسٹوڈینٹس آپ کی آج کی تشریح، جس کو آپ نے اپنی ہوم ورک کی کاپی کے اوپر اتارنا ہے ایز اے ہوم ورک۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو دکھا رہی ہوں، اچھے طریقے سے نوٹ کر لیجئے گا، اور پھر اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہوم ورک کی کاپی پہ پہلے اس کا ہوم ورک کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس مجھے یہ بتائیں کہ ہوم ورک آپ نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہیں؟ صحیح، ویری گڈ۔ پھر بھی آج میں آپ کو ہوم ورک کرنے کا ایک دفعہ طریقہ جو ہے وہ ریوائز کروا دیتی ہوں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے حمد کی تشریح کا ہوم ورک کس طرح سے کرنا ہے، کیسے آپ نے خوبصورت انداز میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، ویری گڈ، شاباش۔ اسٹوڈینٹس یہ ایک پیج میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، دیکھیں آپ کس طرح سے، اگر آپ جس طرح سے کلاس میں کام کرتے تھے سیم اسی طرح سے میں نے یہ ہوم ورک کرنے کا طریقہ جو ہے یہ آپ کا اس پیج کے اوپر رائٹ کیا ہے۔ دیکھیں جس طرح سے آج ہے 20 جون 2020، کیا کریں گے ہم؟ گھر کا کام۔ اگر ہم جماعت میں کر رہے ہوتے تو جماعت کا کام لکھا جاتا، لیکن یہاں پہ گھر کا کر رہے ہیں تو گھر کا کام۔ پھر اس کے بعد آج کا دن جمعۃ المبارک ہے تو یہاں پہ جمعہ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد حمد یعنی کہ آپ کا عنوان جو ہے وہ آپ یہاں پر رائٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، گڈ۔ پھر اس کے بعد اشعار لکھیں گے، جن اشعار کی آپ تشریح کر رہے ہیں وہ آپ یہاں پہ رائٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ تعارف لکھیں گے یہاں پر، اور پھر اس کے بعد یہاں پر یوں تشریح لکھیں گے اچھی اچھی خوبصورت رائٹنگ میں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ آپ کا ہوم ورک جتنا زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہوگا اتنی ہی آپ کو گڈ اسٹار شاباش ملتی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، پتہ ہے نا؟ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنا ہوم ورک جو ہے وہ خوش خطی سے لکھنا ہے۔ اب خوش خطی سے لکھنے کے لیے ہوم ورک تو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ آج میں آپ کو خوش خطی کی تھوڑی سی پریکٹس بھی کروا دوں ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، تو آپ ایسا کریے گا، اپنا ہوم ورک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک پیج کے اوپر املا کے کچھ ورڈز، یا پھر جو میں یہ ورڈز لکھوا رہی ہوں یہ ورڈ خوش خطی کی ہیڈنگ دینے کے بعد تو آپ لوگ کیا کریں گے، اس کو رائٹ کریں گے۔ تو ایسا کرتے ہیں، آپ کی تشریح میں سے ہی آج کچھ مشکل الفاظ یا کچھ اچھے اچھے لفظ جو ہیں وہ میں آپ کو خوش خط لکھنا سکھا دیتی ہوں۔ کیوں اسٹوڈینٹس، صحیح کہا میں نے؟ ویری گڈ۔ ایسا کرتے ہیں، اس میں سے کچھ الفاظ جو ہیں وہ ہم انڈر لائن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر انہی الفاظ کو ہم یہاں پر خوش خط لکھیں گے۔ میں آپ کے سامنے لکھوں گی اور آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، اور پھر اسی طرح سے خوش خطی میں آپ وہ کام اپنی کاپی پہ اتار لیجئے گا۔ تو سب سے پہلا لفظ یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے شاعر، شاعر۔ پھر اس کے بعد رئیس فروغ، اشعار، نظم۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میم لکھتے وقت کچھ اسٹوڈنٹس مجھے تنگ کرتے ہوتے تھے کلاس میں، تو اس لیے نظم لکھوا رہی ہوں تاکہ آپ کو میم کی پریکٹس بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، حمد و ثنا، وحدانیت، پختہ یقین، پروردگار، شامل۔ اس طرح کے ورڈز اس طرح سے اس لیے لکھوا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ کو سین کے سوشوں کا بھی کنسیپٹ تھوڑا کلیئر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تخلیق، سنوارا۔ اسٹوڈینٹس ان ورڈز کو میں خوش خط اب لکھتی ہوں، آپ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیجیے گا۔ جی اسٹوڈینٹس، لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہیڈنگ دے دیتے ہیں خوش خطی کی۔
جی اسٹوڈینٹس، یہ ہم نے خوش خطی کی ہیڈنگ دے دی. اب ہم سٹارٹ کریں گے نیکسٹ اپنا پہلا لفظ. پہلا لفظ تھا ہمارا شاعر. کیا ورڈ تھا؟ دیکھیں شین کے پورے 3 سوشے ہیں. شاعر. اس سے اگلا لفظ تھا رئیس فروغ. رئیس فروغ. پھر اس کے بعد ہے نظم. اشعار. حمد و ثنا. وحدانیت. پختہ یقین. پروردگار. شامل. سنوارا. یہ ہمارے 10 ورڈ ہو گئے ہیں. اسی طرح سے خوش خط آپ نے رائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس؟ ویری گڈ، شاباش. اسٹوڈینٹس، یہ تو ہو گئی وہ چیزیں جو آپ نے ہوم ورک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک ایکٹیویٹی کریں گے ہم. وہ ایکٹیویٹی کیا ہوگی کہ آپ کے بک کے پیج نمبر 6 پر موجود یہ مشقی سوالات، مختصر سوالات کے جوابات کہ آپ نے جواب ذرا ڈھونڈنے ہیں. تو کہاں سے ڈھونڈیں گے آپ جواب؟ یقیناً حمد میں موجود ہیں. جیسے حمد کسے کہتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو کل کے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ حمد کسے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد نظم میں دو عالم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی عطا کردہ چند نعمتوں کے نام لکھیے. پرندہ کس کے گن گاتا ہے؟ پھولوں کو کیا چیزیں عطا کی گئیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کا فائدہ پتہ آپ کو کیا ہوگا؟ کہ کل جب میں اس کا لیکچر آپ کو دوں گی، آپ کو جب یہ کام کرواؤں گی، تو آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہوگا کہ اس کا تو یہ مطلب ہے. تو آپ کو ہوم ورک کرنے میں مزید آسانی ہوگی. تو یہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کلاس میں جو ہے وہ جس طرح سے میں کرواتی تھی سیم اسی طرح سے آپ گھر میں کریے گا. کلاس میں بولتی ہوتی تھی نا آپ سے کہ آپ یہ لفظ، یہ جو آپ کے مختصر سوالات کے جوابات ہیں، یہ ذرا ڈھونڈ کے بتائیں مجھے کہاں کہاں پہ موجود ہیں. تو اسی طرح سے آپ گھر بیٹھے یہ ایکٹیویٹی کر کے خوب انجوائے کریے گا.
ٹھیک ہے، اور کامنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ کس کس نے یہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ کی ہے اور آپ کو آنس مل گئے ہیں.